ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کے والدین شرجینہ کو منانے کے لیے شرجینہ کے گھر آئیں گے۔ کیا شرجینہ مصطفیٰ کو اور اس کے والدین کو معاف کر دے گی؟ عدیل کو ملے گی اپنے گناہوں کی سزا، کیونکہ رباب نے عہد کر لیا ہے کہ وہ عدیل کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ شرجینہ مصطفیٰ سے بہت ناراض ہوتی ہے۔ وہ مصطفیٰ سے بات تک نہیں کرتی، نہ ہی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کی والدہ مصطفیٰ کو کال کر کر بتائیں گی کہ تمہارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ مصطفیٰ اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے ہاسپٹل جائے گا تو اسے عدیل کی سچائی کا پتہ لگے گا، کس طرح عدیل نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا اور ان کا گھر بیچ کر ان کو بے گھر کر دیا، اور یہ بھی کہ عدیل نے رباب کو بھی دھوکہ دیا ہے اور اب وہ جیل میں ہے۔ مصطفیٰ جب یہ دیکھے گا کہ اس کے والدین اپنی بیٹی کے گھر رہ رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ اپنے والدین کو لے کر اپنے گھر آ جائے گا۔ مصطفیٰ کی والدہ جب گھر میں داخل ہوں گی تو چاروں طرف حیرانی سے دیکھے گی اور پوچھے گی، بیٹا یہ کس کا گھر ہے؟ مصطفیٰ انہیں بتائے گا یہ کرائے کا گھر ہے۔ اس کی والدہ پوچھیں گی کہ کرایہ دار کون ہے تو وہ بتائے گا یہ گھر میں نے کرائے پر لیا ہے۔ مصطفیٰ کے والد صاحب مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ شرجینہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ مصطفیٰ انہیں کوئی جواب نہیں دیتا اور چپ کر جاتا ہے۔ شرجینہ کی والدہ بھی شرجینہ کو سمجھاتی ہے، بیٹا تم مصطفیٰ کے پاس واپس چلے جاؤ، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب تم ہاسپٹل میں تھی وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھا اور ساری رات جاگتا رہا ہے۔ اگر بچہ تم نے کھویا ہے تو مصطفیٰ نے بھی کھویا ہے، کیونکہ جس روح نے دنیا میں نہیں آنا تھا وہ نہیں آ سکتی تھی۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ شرجینہ کا بھی قصور ہے، کیونکہ اگر مصطفیٰ نہ کماتا تو ان کا گزارا کیسے ہوتا؟ شرجینہ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ مصطفیٰ یہ سب کچھ شرجینہ کے اور اس کے آنے والے بچے کے لیے کر رہا ہے۔ دوسری طرف عدیل کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اس نے رباب کو دھوکہ دے کر کتنی بڑی غلطی کی ہے، جبکہ رباب تو عدیل سے محبت کرتی تھی، لیکن عدیل کی فطرت میں تو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ عدیل نے پہلے شرجینہ کو دھوکہ دیا اور پھر رباب کو۔ دوسری طرف شرجینہ کافی عرصے تک مصطفیٰ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ شرجینہ کی والدہ شرجینہ کو سمجھاتی ہیں، بیٹا اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تو شرجینہ کہتی ہے اگر مصطفیٰ مجھے لینے آئے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ دوسری طرف مصطفیٰ کے والدین بھی مصطفیٰ کو اس حال میں دیکھ کر بہت پریشان ہوں گے اور دونوں شرجینہ کے گھر اس سے معافی مانگنے پہنچ جائیں گے۔ شرجینہ کی ساس شرجینہ سے کہے گی، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، جبکہ تم تو میری بہت عزت کرتی تھی اور میرا احترام کرتی تھی۔ میں نے تم پر عدیل اور رباب کو فوقیت دی، حالانکہ تم دونوں میرے سب سے اچھے بچے ہو اور میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا۔ مصطفیٰ کی والدہ شرجینہ سے کہے گی، بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو اور ہمارے ساتھ گھر واپس چلو۔ مصطفیٰ کے والد صاحب شرجینہ سے کہیں گے، بیٹا مصطفیٰ تمہارے بغیر بہت دکھی ہے اور ہم سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ مصطفیٰ بھی شرجینہ سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ مصطفیٰ شرجینہ سے کہے گا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ شرجینہ سے کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہو جائے گی۔ مصطفیٰ شرجینہ سے کہے گا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، پلیز میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ شرجینہ کے والدین شرجینہ سے کہیں گے، بیٹا مصطفیٰ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، تم اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤ۔ جہاں مجھے لگتا ہے کہ شرجینہ مصطفیٰ کو معاف کر دے گی اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔